کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عظیم الشان ایک فکر عطا فرمائی ہے. 61ویں آیت 61 آیت کہ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین. اے لوگو، قاتل کے دو قسم ہیں. ایک قاتل ہے جسم کا. اب ظاہراً خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو نبیوں کے زمانے میں نہ تھے کہ تم قاتل ہو نبیوں کے، تاکہ ہمیں ایک عظیم الشان فکر مل جائے کہ قاتل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نبی کے سر کا قاتل ہے اور دوسرا نبی کے مقصد کا قاتل ہے. امام حسین کے بھی دو قاتل ہیں. جس نے سر کو کاٹا تھا وہ شمر ہے، لیکن اور لوگ بھی امام حسین کے قاتل ہیں. اور وہ کون ہیں؟ جو امام حسین کے مقصد کے قاتل ہیں. اس لیے یہ آیت بہت اہم ہے، سورہ بقرہ کی 61 آیت کہ یقتلون النبیین. یہ لوگ تو نبی کے زمانے میں ہیں، ہمارے نبی کے زمانے میں کسی نبی کو قتل نہیں کیا، مگر خدا کہہ رہے یہ قاتل ہیں. یعنی جو نبی کے مقصد کو قتل کرے وہ بھی قاتل ہے، جو حسین علیہ السلام کے مقصد کو قتل کرے وہ بھی قاتل ہے. نبی کا مقصد کیا ہے؟ حسین کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کا مقصد کیا ہے؟ اصحاب کرام جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ان کا مقصد کیا ہے؟ سبھی کا مقصد ایک ہے. آپ زیارت رسول پڑھیں، زیارت حضرت علی پڑھیں، زیارت امام حسین پڑھیں، آپ کو وہاں مقصد مل جائے گا. سبھی میں ایک جملہ آپ پڑھتے ہیں جب رسول خدا کی زیارت پڑھتے ہیں یا امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ ہے مقصد رسالت، یہ ہے مقصد امامت. امام حسین نے شہادت کو کیوں لبیک کہا؟ رسول خدا نے کیوں پتھر کھائے؟ رسول خدا نے کیوں وطن چھوڑا؟ امام حسین کا مقصد اتنا عظیم ہے کہ حسین نے اپنے عمل سے کربلا میں بتلایا کہ علی اکبر کی جوانی رہے یا نہ رہے مگر میرا مقصد زندہ رہے. علی اصغر کا وہ ہنسنا اور مسکرانا رہے یا نہ رہے مگر میرا مقصد زندہ رہے. حسین نے کربلا میں اپنے عمل سے بتلایا عباس کے بازو رہیں یا نہ رہیں مگر میرا مقصد زندہ رہے. اس سے بھی بڑھ کر حسین نے اپنے عمل سے بتلایا قاسم تیرے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھاؤں گا مگر اپنے مقصد کو نبھاؤں گا. حسین نے اپنے عمل سے بتلایا کہ زینب تیری چادر رہے یا نہ رہے مگر میں اپنے مقصد کو نقاب بناؤں گا. یہاں تک کہ سکینہ کو وصیت کر کے اپنے عمل سے بتلایا کہ سکینہ کی یتیمی مجھے منظور ہے مگر مجھے مقصد کو کامیاب کرنا ہے. تو حسین کا مقصد ہر امام نے زیارت میں بتلایا ہے. کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو جائے، زکات قائم ہو جائے، امر بالمعروف زندہ ہو جائے، نہی عن المنکر زندہ ہو جائے. یہی نبی کا مقصد ہے، یہی حسین کا مقصد ہے. تو اب اگر کسی مجلس میں نماز کا بھی تذکرہ نہ ہو اور امر بالمعروف کا بھی تذکرہ نہ ہو تو یاد رکھیے وہاں حسین کے مقصد کو قتل کیا جا رہا. نام حسین کا استعمال کیا جا رہا ہے، نام نبی کا استعمال کیا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ مقصد حسین کے قاتل ہیں کہ 1 گھنٹہ مجلس میں ایک لفظ بھی 5 منٹ بھی نماز کا تذکرہ نہیں، تقوی کا تذکرہ نہیں، امر بالمعروف نہیں. صرف وہ باتیں ہیں جس سے واہ زیادہ ہو تاکہ نعرے بازی زیادہ ہو اور انہیں زیادہ شہرت ملے، انہیں زیادہ دولت ملے. عزیزان گرامی، یہی فرقہ پرست مولوی جو بدبختی یہ ہے کہ شیعوں کے اندر بھی ہیں، سنیوں کے اندر بھی ہیں، جن کا مقصد فقط دولت ہے، یہ مقصد رسول کے قاتل ہیں. لہٰذا آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر گروہ سے، ہر طبقہ فکر سے کچھ لوگ آگے بڑھیں اور امر بالمعروف کمیٹیاں بنائیں. اگر ہم چاہتے ہیں واقعاً کہ دنیا سے یہ لعنت ختم ہو جائے، فرقہ پرستی کی لعنت ختم ہو جائے. مثلا ایک آدمی فرقہ پرستی کی وجہ سے مرتا ہے اور پوری دنیا میں 1 مہینے تک اس کا پروپیگنڈا، اس کا چرچا جاری رہتا ہے کہ اسلام میں ٹیررزم ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہیں. حالانکہ اسلام دین امن ہے، اسلام دین محبت اور آشتی ہے، مگر یہی افراد
جو ہیں سبب بن رہے ہیں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی بدنامی کا، اور جو کئی لاکھ مسلمان بننا بھی چاہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہذا ہر اگر امام بارگاہ مسجد میں ایک امر بالمعروف کمیٹی ہو کہ اگر اس طرح کے لوگ فتنہ بپا کرنا چاہیں تو وہ افراد جن میں بزرگ بھی ہوں، جوان بھی ہوں، پروفیسر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، علماء بھی ہوں، ہر طبقے فکر کے لوگ ہوں، تاکہ فوراً کھڑے ہو کر احتجاج کریں کہ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تفرقہ نہ کرو، الفتنۃ اشد من القتل۔ اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کر آپ کی ان باتوں سے تنگ آ کر ممکن ہے کہ وہ دہشت گرد بن جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی تفرقہ بازی پھیلا رہا ہے وہ قرآن کی اس آیت کو پامال کر رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لہذا یہ تفرقہ پھیلانے والے لوگ قرآن کے اوپر کوئی جوتی رکھ رہے ہیں تو بھلا ہم مسلمان کیسے برداشت کریں؟ یہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ منبر پر بیٹھ کر کوئی قرآن کی اہانت کرے اور ہم سن کے چلے جائیں؟ نہیں، سب پر امر بالمعروف واجب ہے۔